الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ بالکل آغاز قرآن سے شروع ہوا تھا، پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے لے کر 132 تک۔ ناظرین کرام، ان آیات کی سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری الشیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار، انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب دے، ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو خود حماقت کے حوالے کر دیا ہو۔ ابراہیم تو وہ ہیں جن کو ہم نے خود دنیا میں چن لیا ہے اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو حکم ہوا فرما بردار ہو جاؤ تو وہ بولے میں اپنے رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اور یہی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور یہی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو منتخب کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہتے ہوئے ہی اس دین پر کاربند رہنا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس سبق سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، پچھلے دو پروگراموں میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ اپنی اس خدمت، اپنی اس سعی، اپنے اس عمل کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے جا رہے تھے، الہ العالمین ہماری اس خدمت کو قبول بھی کر لینا اپنی بارگاہ میں۔ ناظرین، کل بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی اگر نیکی کے کام کی توفیق مل جائے تو پھر اس پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ عجز کے ساتھ، نیاز کے ساتھ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین جو مجھے توفیق دی تھی میں نے اپنے حد تک اس کو پورا کر دیا ہے، لیکن اب اس کو قبول فرمانا آپ کا کام ہے۔ ناظرین کرام، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں ملی کہ آپ بھی جب بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، کتنا عظیم المرتبت کام تھا یہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ اور پھر اپنے لیے صرف دعا نہیں کر رہے ناظرین کرام، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی خیر کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ الہ العالمین اب میری نسل سے انہی میں سے ایک رسول بھی مبعوث کرنا جو ان کو الہ العالمین آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے، پھر تعلیم کتاب دے، پھر ان کو حکمت سکھائے، پھر ان کا تزکیہ کرے۔ ناظرین کرام، یہاں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے، اور ایک پیغمبر کو مبعوث کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنی ہی نسل میں سے، انہی لوگوں میں سے، ساتھ اس پیغمبر کے ناظرین کرام جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ بھی خود بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اس پیغمبر میں یہ صفات ہونی چاہیے، اس کے یہ اوصاف ہونی چاہیے، اور اس کی پیغمبرانہ جد و جہد کے یہ سنگ میل ہونے چاہیے۔ کیا کہ وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب دے، ان کو حکمت سکھائے اور ان کو تزکیہ کرے ان کا۔ ناظرین کرام، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ پوری زندگی کا، انسانی زندگی کا ایک چارٹر ہے اس کی سیرت و کردار کی تعمیر کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بارگاہ الہی میں استغاثے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور اپنے پیغمبر کو مبعوث کر کے ختم المرسلین فدا کا امی و ابی،
ان کی یہی پیغمبرانہ جہتیں طے کیں جو رسول اللہ نے ان کو پورا بھی کیا ہمارے سامنے، اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے رکھی۔ ناظرین کرام، اس تمام منظرنامے میں اب ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں جس سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر ہو، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب ناظرین کرام جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں آپ، اور آپ کی ذات کا اگر میں مشاہدہ کروں وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا سیرت ہی اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب قرآن کی سیرت جو ہے وہ قرآن کے بغیر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ قرآن کے سکولر ہیں، قرآن کی گہرائی اور گہرائی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پھر اسی میں تو ہم سیرت اخذ کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت قرآن ہی تو ہے، یہ تو ہماری ماں نے فرما دیا تھا کہ تم نبی کے اخلاق پوچھتے ہو، نبی کی سیرت پوچھتے ہو، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن ان کی سیرت ہے۔ اور قرآن ایک وہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ، ایک قرآن وہ تھا جو چلتا پھرتا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ماشاءاللہ سیرت اور قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، ان کی زبان میں، ان کی رگوں میں، ان کی خون میں قرآن اور صاحب قرآن کی محبت رچی بسی ہے۔ کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کیا استعارے استعمال کرتے ہیں، کیا تشبیہات استعمال کرتے ہیں، اور کیا تراکیب الفاظ کی استعمال کرتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ بڑی نوازش یادآوری کا شکریہ۔ ہمیں راحت ہوتی ہے آپ جب تشریف لاتے ہیں۔ سلامت۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے ایک معصوم سی بیٹی ہماری آئی ہیں، جو اپنے معصومانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں گی، اور پروگرام کے آخر میں وہ کلام پیش کریں گی۔ دعا قاسم، السلام علیکم۔ دعا، وعلیکم السلام۔ بیٹے ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر۔ ڈاکٹر صاحب، آج الحمدللہ ہم پہلے پارے کے آخری رکوع تک پہنچ گئے۔ الحمدللہ، یہ ساری آپ کی برکتیں ہیں، اور آپ جیسے اہل علم کی برکتیں ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کی برکتیں ہیں کہ ہم ایک پارہ ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو مقدمہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ شرف قبولیت کی دعا بھی کر رہے تھے، زوم میں نہیں تھے، کسی فخر اور غرور میں نہیں تھے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، یہ وہ بیت اللہ ہے جس پر سارا کل عالم، کل دنیا، کل انسانیت اس کو اپنی سمت بنائے گی، اور یہ میرے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ بلکہ نہیں، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر صرف اپنی خدمت کی قبولیت کی دعا نہیں کر رہے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کے صراط مستقیم کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی فوز کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ دعا کا سرنامہ کیا بنا رہے ہیں کہ الہ العالمین ایک پیغمبر جو میری نسل سے ہو اور انہی لوگوں میں سے ہو، اور وہ ماڈل ہو، وہ نمونہ ہو، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، تدبر کے افکار سے بھی وہ ان کے لیے نمونہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اس دعا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پیغمبر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں دل نہیں بھرا، حالانکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بات شروع ہوئی تھی، اور وہاں سے چین آف دا پروفٹس اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آپ کی نسلوں کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا ہے، لیکن ابھی پھر بھی ایک پیغمبر کی دعا مانگ رہے ہیں، اس میں کیا حکمت تھی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح بلا مبالغہ یہ ایک عظیم سعادت ہے صدائے قرآن کا حصہ ہونا، اور اس میں قرآن حکیم کے اندر موجود وہ جو لافانی خیر ہے اس کو تلاش کرنے کی ایک اپنے طور پہ صحیح کرنا، اور پھر جو گوہر پارے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق
قرآن حکیم سے روشنی کی شکل میں ہم تک پہنچے، انہیں اپنے سامعین و ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں آران برکتیں عطا فرمائے اور یہ خیر کا سلسلہ اسی طرح بحفاظت تسلسل کے ساتھ بلا تعطل جو ہے وہ جاری رہے اور ہم قرآن حکیم سے اسی طرح جو ہے وہ استفادہ کرتے رہیں۔ آج کا جو حصہ ہمارے سبق کا ہے یہ بڑا منفرد حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو اس سے پہلے کی ساری تاریخ کا بھی حاصل ہے اور بعد میں آنے والے مستقبل کے جتنے امکانات ہیں ان سب کی نشاندہی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ گویا یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے اس دعا کی شکل میں کہ جو اس سے پہلے کے سارے زمانے کا حاصل جو ہے وہ بھی ہمارے سپرد کر رہا ہے، اور قرآن حکیم کی یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں آئندہ آنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو منظرنامہ ہے اس کی بھی ایک صورت جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جنہیں جہاں اللہ نے بے تحاشا انداز اور اطوار کے جو امتحانات ہیں ان سے گزارا اور اپنی توفیق سے انہیں اس درجے پہ پسند فرمایا کہ ہر امتحان میں وہ ایک منفرد انداز میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر امتحان میں انہوں نے بطور عبد اللہ کے بندے کے طور پہ جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو سکتا ہے اس میں اپنا خلیل ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور اسی نسبت اور تعلق سے ان سارے امتحانوں کے پاس ہونے کے بعد، ان سارے امتحانوں میں والہانہ اور منفرد کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے دوستی کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ انہیں خلیل ہونے کا جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کا محبوب رسول، اللہ کا وہ محبوب نبی جس کی نسل کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر انبیاء و مرسلین ملتے ہیں، یعنی اگر ان کی تعداد شمار کی جائے تو وہ ہزاروں میں بنتی ہے، جو تعداد آپ کی نسبت سے آپ کے خانوادے کے ساتھ جن کا انسلاک ہے، جو آپ کی نسبت سے دنیا تک خیر کا وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بیٹا اگر میرا اور آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد لوگوں کے لیے اپنے ایک محدود سے دائرے میں ہدایت اور خیر کا ذریعہ بن جائے تو وہ ہماری دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں ہماری قبر کی روشنی کا بھی، اور حشر میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک نسل کے اندر کسی پاک باز کا پیدا ہو جانا اور اس کا اللہ کے پیغام رساں ہونے کا شرف پا لینا کسی بھی شخص کے لیے جنت کے حصول، اللہ کی رضا کے حصول، مستقل دائمی فضیلتوں کے حصول کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام، مرتبہ اور کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کو اس پیرانہ سالی میں 2 صاحبزادے عطا کیے، اور دونوں کی نسبت میں ایک منفرد انبیاء و مرسلین جو ہے نا ان کی فہرست موجود ہے۔ لیکن کیا آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر کیا خوبی پوشیدہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت اسحاق جیسی عظیم المرتبت ہستی ہیں جو خود اپنا ایک مقام اور منصب رکھتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں ان کا وہ پوتا بھی دکھایا جسے اللہ نے بعد میں کار نبوت کے لیے منتخب کیا، جناب یعقوب علیہ السلام۔ تو گویا آپ کو اس نسل میں انبیاء و مرسلین کا آنا جو ہے آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھا، وہ ایک نظام بھی چل رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے تو وہ ایک ایسا عظیم الشان یعنی ایک واقعہ ہے انسانی تاریخ کا کہ وہاں سے یہ جو نبوت کی سرفرازی بنی اسرائیل کے اندر چل رہی تھی گویا اس پٹڑی کی تبدیل ہونے کا ایک وقت آ گیا تھا اور وہاں سے تبدیل ہونا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یعنی تعمیر کعبہ کے بعد، تعمیر کعبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ایک علامت ہے۔ انسانی تاریخ میں کسی نہ کسی حوالے سے انسانوں کی یعنی کوئی زمانہ ایسا نظر نہیں آتا جس میں اقوام میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ان کی سمت اس طرف رہی ہو۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا منفرد احوال ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے لمحہ موجود تک انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں لوگوں میں چند لوگوں کی کم از کم سمت جو ہے وہ کعبے کی طرف نہ رہی ہو۔ یعنی اس کی فضیلت، عظمت، برکت، خواہ اس کی ظاہری حیثیت کچھ بھی رہی ہو، لیکن یہ لوگوں کے لیے ایک عبادت کا، توجہ کا، ادب کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ رہا ہے اور ایک استعارے کے طور پہ ان کے درمیان موجود رہا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ اس کی تعمیر فرشتوں سے کرواتا ہے اور پھر ظاہری اسباب کے طور پہ جناب آدم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر تو مختلف انداز میں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف عطا کیا جاتا ہے کہ اب ان کے بعد ان کی جو تعمیر ہے نا وہ اس لیے منفرد ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد
کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کے اندر کعبہ اپنی حیت میں موجود نہ ہو اور لوگوں کا بالاہتمام اس کے ساتھ رجوع نہ ہو. تو یہ آپ نے گویا ایک ایسے کعبے کی تعمیر فرمائی کہ جو اس کے بعد رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے عبادت کا ذریعہ بنا. گویا یہ مستقل عبادت گاہ جو ہے اس کی تعمیر کا شرف اللہ نے آپ کو دیا. اتنی عظیم الشان سعادت کے پانے کے بعد اور پھر اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ اس کام کی تکمیل کے بعد آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مالک تو میری جو نیت ہے اس سے بھی واقف ہے, میری مشقت سے بھی واقف ہے, میرے اسباب کی کمی سے بھی واقف ہے, تجھ سے تو سارا حال جو ہے وہ تجھ پہ ظاہر ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کے باوجود میں تیری پاک بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تو اسے اگر قبول فرما لے تو اس کے عوض میری یہ خواہش ہے, میری ایک التجا ہے کہ اس گھر سے جو برکت نکلنی ہے نا, اس برکت کو مستقل کرنے کے لیے اور اس برکت کی حفاظت کے لیے وہ جو کعبے کا بار بار منہدم ہونا تھا نا, اس خوف سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب یہ گھر جو تعمیر ہو گیا ہے اس کی تعمیر جس طرح تو نے کروا لی اسی طرح اب اس کا نگران بھی کوئی ایسا بھیج دے جو اس کے گرد و نواح میں تیری توحید کے کلمات کو اس انداز میں ادا کرے کہ رہتی دنیا کے سارے انسان جو ہیں وہ توحید کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کعبہ جو ہے وہ تیرے ساتھ تعلق کا, تیری توحید کے اقرار کا اور تیرے پیغام کے ساتھ جڑنے کا استعارہ بن جائے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, لیکن میرا سوال ابھی باقی ہے کہ ایک مزید پیغمبر کی تشنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں رہی جبکہ پیچھے پوری نسل ان کی پیغمبر ہے. وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ آبشار کی طرح ان کے سامنے ہوتے ہیں. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے لے کر 132 تک. ڈاکٹر صاحب, میں نے وقفے سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ یہ خلش حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ابھی تک کیوں باقی تھی جبکہ پوری نسل پیچھے انبیاء کی تھی, رسول کی تھی, پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ ایک پیغمبر مزید چاہیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ بڑا خوبصورت اور پرکیف سوال ہے. اس سوال کو سوچتی کیفیت جو ہے وہ انسان کو معطر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے آپ کا جو نسب چلتا ہے اور اس میں جو انبیاء و مرسلین آتے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے جو ایک ارتقائی فیز کا حصہ ہے نا, اس کے اندر ان کی فکری ضرورتوں کو اللہ کے پیغام سے سرفراز کرنے کے لیے بھیجے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کہ اس خواب کی تعبیر ہوں جس میں ان کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک نور ان کے جسم اطہر سے نکلتا ہے اور شام تک کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. میں جب اس حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو مجھے آپ کے سوال سمیت بہت ساری اور روشنی جو ہے وہ میسر آتی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ کسک جس کا آپ ابھی حوالہ دے رہے ہیں اسے اتنا پسند فرمایا کہ بالاہتمام مجھے ان کی نسل کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں جناب عیسیٰ کی بشارت اپنے بھائی جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں. بھائی کا مطلب جناب اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق کی اولاد ہونے کی نسبت سے حضور ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں, پھر نبی ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ میں ان کی بشارت ہوں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے اس کا تذکرہ تو تمام انبیاء و مرسلین کے احوال میں ہمیں ملتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے اس لیے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس ارتقائی مرحلے کے آخری نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس سلسلے میں آنے والے آخری نبی ہیں جو
رسول رحمت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے لوگوں کو مطلع کر رہے ہیں۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی نسبت حضور کا اشارہ کرنا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کی نسبت سے خاص تھی، جو ان کے اندر چلتی ہوئی آ رہی تھی نسل در نسل، وہ گویا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اب یہ فضیلت جو ہے وہ آل اسماعیل کی طرف منتقل ہونے والی ہے، اور وہ جو عظیم الشان دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ایک مزدور کی حیثیت میں اپنی مزدوری کی بات کمائی کے طور پہ، کمائی کی وصولی کے طور پہ جب اپنا دامن پھیلایا، تو اللہ نے ان کی اس کعبے کی خدمت کے عوض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے نسب کے اندر رکھا جانا ہے، آپ کی نسل کے اندر اس کو رکھا جانا ہے، وہ ان کی اس خدمت کے عوض انعام کے طور پر آپ کو تفویض کیا گیا۔ گویا آپ کی اس دعا کی تکمیل کے طور پر، اس دعا کی قبولیت کے طور پر یہ شرف آپ کو دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو خواہش اور کسک ہے وہ یہ ہے کیونکہ انہیں نور نبوت کے ساتھ یہ نظر آ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں جو انسانوں کی فکری ضرورتیں ہیں، جو ان کی سماجی ضرورتیں ہیں، وہ ابھی باقی ہیں، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزر رہا ہے۔ اس سارے کے ارتقاء کے لیے، اس ارتقائی سفر میں لمحہ بلمحہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ایک نئی ڈائمنشن کی، ایک نئی جہت سے سوچنے کی، اللہ میری نسل میں یعنی آل اسحاق میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک نئے نبی کو بھیج دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جب انسان اپنی فطری ارتقاء جو ہے اس کو مکمل کر چکے گا۔ جو بنیادی ارتقاء ہوگا، جو سوچ اور فکر کے زاویے ہوں گے، سماج کے جو بنیادی اقدار ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گی، معاش کی بنیادی اقدار بھی طے ہو جائیں گی، گویا انسانی زندگی بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کا جو سارا زمانہ ہے اس میں جو انسان نے لافانی خیر علم کی شکل میں حاصل کرنا ہے، حکمت کی شکل میں حاصل کرنا ہے، پھر ایک اگلے درجے پہ تزکیے کے درجے پہ حاصل کرنا ہے، ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا نبی درکار ہے جو ان سارے اوصاف کے ساتھ متصف ہو، ان ساری خصوصیات کے ساتھ آئے اور پھر انسانوں کی ضرورت کو پورا کرے، اور انسانوں کا وہ جو بھٹکا ہوا ایک تشخص ہے اسے اللہ کے ساتھ جوڑے۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حکیمانہ بصیرت اور بصارت، بے شک دونوں نے اس بات کو سمجھا کہ ایک وہ نبی آنا چاہیے جو قیامت تک کے انسانوں کی فکری اور عملی جو تقاضے ہیں ان کے لیے نمونہ بن کر سامنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، اس دعا کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے مقدمے میں بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوصاف بھی خود اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ الہ العالمین وہ نبی بھی آئے اور پھر وہ آپ کی آیات کی تلاوت بھی کرے، تعلیم کتاب بھی کرے، ان کو حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہاں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ابتدائی جو اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تعلیم کتاب کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں؟ بہت خوبصورت۔ اگر یہ ایک ہیں تو پھر الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کیٹیگوریکلی الگ الگ کیا ہے کہ تلاوت آیات کچھ اور چیز ہے، وہ بھی تو کتاب سے ہی، یا کوئی اور چیز ہے تو پھر تعلیم کتاب کو دوسری مختلف چیز ہے۔ اگر دو ہیں الگ الگ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ جتنے انبیاء و مرسلین کو دیکھیں نا، ان پہ جتنے صحائف اترے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفہ اترتا ہے اس میں ان کا جو تعارف کروا رہا ہے اللہ، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات، اللہ کے آثار لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی کی جو بنیادی ایک وصف ہے وہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کے بارے میں انجیل مقدس میں اللہ نے دو ذمہ داریاں یا دو ان کے قرائن، دو ان کے حوالے بیان کیے کہ وہ تلاوت بھی کرتا ہے آیات کی اور اس کے ساتھ حکمت بھی بیان کرتا ہے۔ رسالت مآب یہ اس لیے اللہ کہتا ہے، یہ اس سارے زمانے تک انسان کی ساری جو مشقت تھی نا، وہ عقائد کی بنیاد پر مشقت تھی، عقیدوں کے اختلاف پر، عقیدوں کے اندر جو کجی آ جایا کرتی تھی اس کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے۔ لیکن اب ایک ایسے نبی کی ضرورت نظر آ رہی تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کے بعد ان کی بصیرت افروز نگاہیں وہ انسانی ضرورت کا منظرنامہ دیکھ رہی تھیں کہ جب
انسان عقیدے سے ایک درجہ آگے جا کے نظریے کے لیے بھی اسے دلائل کی ضرورت ہوگی، اور نظریہ بھی اس کے لیے بھٹکنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ کی دعا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 بنیادی خصائل، جو اصل میں بنیادی خصلتیں بھی ہیں اور حقیقت میں وہ رہتی دنیا کے سارے زمانے کے جو انسان ہیں ان کی 4 بنیادی ضرورتوں کی طرف نشاندہی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی تلاوت، جو آپ کا سوال ہے، تلاوت اور پھر آیات کی تلاوت اور پھر کتاب کا علم جو ہے، جو قرآن حکیم کی تلاوت ہے نا، یہ بنیادی طور پر عقیدے کا استعارہ ہے، یعنی اس سے برکت سمیٹا جانا۔ جیسے آج بھی امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن حکیم کو اس طرح تراجم کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جیسے ہی قرآن حکیم کی تلاوت ہماری سماعتوں تک پہنچتی ہے تو ہم دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہوئے پوری عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس ماحول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسے نبی کے لیے دعا کی جا رہی تھی، ایک ایسے نبی کا دعا بھرا تقاضا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا تھا کہ جو نہ صرف تیرے کلام کے اندر موجود جو عقیدت کا پہلو ہے وہ لوگوں کے دل کو اس کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنے، بلکہ خالصتاً عقیدے سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے وہ جو نظریات کی بنیاد پر انسان نے اپنے عقل اور فہم کے سفر کے ساتھ جو کچھ سوالات مرتب کر رکھے ہیں، وہ اس کتاب کی تعلیم اس انداز میں دے، اس حکمت کے ساتھ وہ بھرپور تعلیم ہو کہ انسانوں کے ذہن میں آنے والے جو اشکالات سوال کی شکل میں موجود ہیں وہ ان کو بھی ایڈریس کرے۔ یعنی خالصتاً ایک تو وہ الہام کی بنیاد پر اس کا تقدس ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو بھی نبی کے اوپر اترے، جو آنے والے نبی کی صفات ہیں اس پہ جو تو کلام اتارے، ایک تو اس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں پہنچے، دوسرا وہ اس شان کے ساتھ اس کو بیان کرے، اس کے بیان کرنے کا ملکہ اس کمال کا ہو کہ وہ تعلیم کتاب کہ وہ ایسا مبنی بر حکمت ہو کہ انسانوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے عقیدت سے ایک درجہ آگے جا کے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اب آئندہ زمانوں میں انسان نے خوگرے پیکرے محسوس ہے، انسان کی نظر والا معاملہ جو ہونا ہے، انسان نے خالص عقلی بنیادوں پر چیزوں کو قبول کرنے کی طرف رغبت اختیار کرنی ہے۔ تو عقیدت سے اگلا سفر جو ہے تعلیم کتاب کا وہ فکر اور عمل کا ہے۔ بے شک ایسا کہ اس میں تعلیم کتاب میں وہ فکری زاویے اور عملی زاویے رسول اللہ سامنے رکھیں جو عقیدت جس کی ابتدا عقیدت سے ہوئی تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین ہیں انہوں نے جہاں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، انہوں نے حکمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قرار دی ہے، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت بیان کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس امتیاز کو ہمارے سامنے رکھا کہ تلاوت آیات کیا ہے اور تعلیم کتاب کیا ہے۔ آپ کی اجازت سے وقفہ ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے لے کر 132 تک کے مضامین۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا آخری حصہ ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعائے خلیل جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اس پیغمبر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، جس کی ابھی تک انہیں کسک ہے، اس کے اوصاف بھی وہ خود بیان کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ تلاوت آیات کرے، وہ تعلیم کتاب بھی دے اور وہ حکمت بھی سکھائے اور تزکیہ بھی کرے۔ ڈاکٹر صاحب، حکمت اور تزکیہ ہے تو بہت وسیع موضوع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ برکت کے لیے آج صرف خوشبو کے طور پر ہمیں بتا دیں کہ حکمت اور تزکیہ میں فرق کیا ہے اور اس پہ تفصیلاً گفتگو انشاءاللہ پھر ہم کسی پروگرام میں کریں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جو ماہرین علوم ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ علم سے مراد چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ہے، چیزوں کو جاننا ہے، اور حکمت سے مراد ان چیزوں کے بر وقت اور مبنی بر عدل استعمال جو ہے اس کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ تو گویا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایک ایسے شہزادے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی نسل میں ایک ایسے نبی کا تقاضا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ علم کی صلاحیت سے بہرہور ہو، علم کا جو ہے وہ بہترین منبع و مرکز ہو، بلکہ وہ اپنے سے پہلے کے زمانوں میں موجود علم سے وابستہ جتنی حکمتیں ہیں ان کا ادراک بھی رکھتا اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر انسانوں کو جو تقاضے درپیش ہیں
ہیں ان کے حوالے سے علم کی روشنی میں حکمت بھی ان کو عطا کر سکے، اس علم کے استعمال کی صلاحیت بھی عطا کر سکے، ظاہر اور باطن سے ان کو اتنا تزکیہ دے سکے جی ہاں، اور وہ چیزوں کو مقناطیسیت کی طرح اپنے اندر سمیٹ سکیں۔ اور پھر یہ کہ جب باہر کی دنیا میں علم کے اعتبار سے عقل کی بنیاد پر کوئی شخص، آنے والی نسل اتنی اعلیٰ عرفہ تیار ہو جائے نا، لیکن اس روشنی کی بنیاد پر اندر اندھیرا ہونا شروع ہو جائے، تو وہ پھر کیا کرے؟ ان کے تزکیہ نفس کا ایسا اہتمام فرمائے کہ وہ اس خیر کو نہ صرف اپنے لیے سمیٹ کے اپنے اندر جذب کر سکیں بلکہ اپنے بعد والوں تک اس کی ترسیل کا ذریعہ بھی بن سکیں، اس کو پہنچانے کا حق جو ہے وہ بھی ادا کر سکیں۔ ایک یہاں ضمناً بات پر چلتے چلتے وہ بیان کرتا چلوں کہ یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اعلیٰ عرفہ مکمل جامع انداز میں اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا، اتنے اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جہاں اس دعا کو قرآن حکیم کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے، اس کی عزت جو ہے مسلمہ کر دی ہے، ان الفاظ کی تعظیم مسلمہ کر دی ہے، وہیں پر اللہ نے اس پتھر پر، جس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی تھی، محدثین بتاتے ہیں مفسرین کہ 1820 پتھر کعبے کے اندر کام آئے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے، بے شمار پتھروں پر آپ کے پاؤں آئے، لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگا تھا نا، وہ پتھر اتنا اللہ نے اس کو اتنا نرم کر دیا اور اس کو اتنی عزت عطا کر دی کہ وہ مقام ابراہیم جیسی مستقل عزت کا جو ہے وہ استعارہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور ہماری رہنمائی کا، آپ پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، انشاءاللہ آپ سے استفادہ ہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، کائنات میں دو نام ایسے ہیں، دو اسماء ایسے ہیں کہ جن کے لفظ نہیں، ان کے حروف بھی عجائبات رکھتے ہیں اپنے اندر، معجزات رکھتے ہیں اپنے اندر، اور وہ دو اسماء ہیں، ایک اسم اللہ اور ایک اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کے حروف کے اندر بھی معنویت ہے، بلکہ معنویت کے ایک جہان آباد ہیں۔ دیکھیں، ایک میرا نام ہے، ایک آپ کا نام ہے، میرا نام طاہر ہے، میں اگر اس کے حروف کو بکھیر دوں یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ میں اگر طاہر سے طا کو ہٹا دوں اہر بن جاتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام غور کیجئے آپ، کیا خوبصورتی ہے، کیا اس کے اندر حسن ہے ان ناموں کے اندر۔ اللہ معنی کیا ہے؟ اس پوری کائنات ارض و سما کا مالک، اس کو پیدا کرنے والا، پھر جو بھی مخلوق اس نے پیدا کی ہے وہ اسی کی طرف متوجہ ہو کر سجدہ ریز ہے، اس کی طرف، وہ ذات، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ سے اگر ہم الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ للہ، بامانی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم لام بھی ہٹا دیں اور الف کو واپس لے آئیں تو کیا بن جاتا ہے؟ الہ، معبود، بامانی ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم پہلا الف بھی ہٹا دیا، دوسرا لام بھی ہٹا دیا، باقی کیا بچا ہے؟ لہو، بس اسی کے لیے، اب بھی بامانی ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں اور دوسرا لام بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچتا ہے؟ ہو، اور یہ کیا ہے؟ بس تو ہی، ابھی بامانی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد، یہ بھی اپنے اندر کیا عجائبات رکھتا ہے، کیا معجزات رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ کے حروف ہم نے الگ الگ کیے پھر بھی وہ بامانی رہا، اسی طرح لفظ محمد، اسم محمد کو بھی ہم حروف کو الگ الگ کریں تو بامانی رہتے ہیں۔ محمد کیا معنی ہیں؟ سب سے زیادہ قابل تعریف، سب سے زیادہ قابل ستائش، سب سے زیادہ قابل تحسین، محمد، سب سے زیادہ حمد کے لائق۔ اور ناظرین کرام، اگر محمد سے ہم میم کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حمد، بامانی۔ کیا معنی ہیں؟ اللہ کی تعریف۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم محمد سے جو میم ہٹائی تھی اور ہا بھی ہٹا دیں اور میم کو واپس لے آئیں تو کیا بنتا ہے؟ ممد، مددگار، اب بھی بامانی ہے۔ اور اگر ہم دوبارہ میم کو ہٹا دیں، ہا کو بھی ہٹا دیں
باقی کیا بچا ہے؟ مد کیا معنی ہے؟ بلندی، اب بھی بامانی ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو بلندی عطا کی ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر ہم محمد سے میم ہٹا دیں، ہا ہٹا دیں، پھر دوسری میم بھی ہٹا دیں، باقی کیا بچتا ہے؟ دال۔ دال سٹینڈز فار دلیل، اب بھی بامانی ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، اس میں محمد کی فضیلت اور اہمیت اور اس میں اللہ کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو بھی بامانی رکھا اور فیضان سے بھرپور رکھا، اور اپنے نام کو بھی اسی طرح جیسے اللہ نے اپنا تعارف رب العالمین کا کروایا اور اپنے نبی کا تعارف رحمت للعالمین کا کروایا، کتنی مماثلت ہے۔ اسی طرح ناموں میں، اسماء میں بھی معنویت کی مماثلت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج ہم اپنا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا اپنی بیٹی جو میری بائیں جانب بیٹھی ہے دعا قاسم سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔